الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کام کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو آرام کرنے کی جگہ بنایا ہے. یہ دنیا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور آخرت آرام کرنے کے لیے بنائی ہے. دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے بنایا ہے اور آخرت میں اللہ نے جو بنایا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر میں اور آپ اس دنیا میں کام نہ کریں اور سستی کر جائے اور نادانی کر جائے تو آرام کی جو جگہ ہے وہاں آرام نہیں ملے گا. اس لیے یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے. یہاں کام کریں گے تو آخرت میں آرام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہے. اس لیے میں اور آپ آخری نبی کے آخری امتی ہے تو ہمارے ذمے بہت اونچا کام آیا ہے. ایسا کام جس کام کو انبیاء علیہ السلام نے کیا، جس کام کو صحابہ نے کیا، جس کام کو تابعین نے کیا، جس کام کو تبع تابعین نے کیا، تو اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہو گیا. ایسا کام اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اور اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر دنیا کے انسانوں کو یہی بات بتلائی ہے کہ تم دنیا کے اندر کام کرنے کے لیے آئے ہو، تم دنیا کے اندر محنت کرنے کے لیے آئے ہو. ہمیشہ ہمیش کا مہمان خانہ اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے. اب ہم سب نادان جو ہے اس وقت اس نادانی میں زندگی گزار رہے ہیں
کہ جو ہے ہمیں یوں ہی دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور پھر چلے جانا ہے. نہیں عزیزان محترم، ایک بات اپنے دلوں میں بسا لو اور ایک بات اپنے دلوں میں رچا لو، ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم کام کے لیے بھیجا ہے. جس کام کو صحابہ نے سمجھا تھا، اس لیے اقبال کہتے ہیں وہ یقی کی چھاؤں میں چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، ہمیں وسوسوں نے ڈرا دیا جو قدم قدم پہ ٹھہر گئے. صحابہ جو دنیا میں چلے ملک مال کی بنیاد پر نہیں، عہدے اور ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں، بینک بیلنس کی بنیاد پر نہیں. صحابہ جو دنیا میں چلے وہ یقین کی بنیاد پر چلے. اس لیے کہ بینک بیلنس اور دنیا کی چیزیں یہ تو بودی بنیادیں ہیں. یہ تو ہم اہل دنیا کے ساتھ رہتے رہتے، گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے، دنیا داروں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا رنگ بدل گیا، ہمارا مزاج بدل گیا، ہمارا نظریہ بدل گیا. ہم سب کا نظریہ کیا ہے؟ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی چیزیں زیادہ آئے گی، اور جتنی چیزیں زیادہ آئے گی اتنی زندگی کامیاب ہوگی. یہ فاسد نظریہ ہے، فاسد نظریہ ہے اور کافرانہ مزاج ہے. ہمارا مزاج تو یہ ہونا چاہیے جتنی ایمان پر محنت کی جائے گی اتنا ایمان بنے گا، اور جب بنے ہوئے ایمان کے ساتھ اعمال آسمان پر جائیں گے تو پھر آسمان سے رحمتوں کے، برکتوں کے، افتوں کے، بھائی چارگی کے دروازوں کو کھولیں گے. میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل مجاہد ملت حضرت سردار خان صاحب مثال دیتے تھے. بھائی ٹنکی لگائی، ہیڈ پمپ لگایا، اب وہ ہیڈ پمپ صحیح سالم ہے تو اس کو ہلاؤ تو خالص پانی آئے گا. لیکن ہیڈ پمپ خراب ہو گیا، اب اس کو ہلاؤ تو مٹی بھی آئے گی، ریتی بھی آئے گی اور پانی بھی آئے گی. بالکل ٹھیک اسی طرح ہم سب کے اعمال بغیر یقین کے آسمان پر جا رہے ہیں تو پھر وہاں سے ویسے فیصلے ہو رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو پہچانے. ہم دنیا میں رہتے رہتے، اہل دنیا کے ساتھ رہتے رہتے ہمارا غم بدل گیا، ہمارا مزاج بدل گیا. ہم سمجھتے ہیں ہم بھی دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. صحابہ نے اس بات کو سمجھا تھا. وہ سنتے تھے کائنات کے امام کی زبان سے رب کریم کا کلام سمجھتے تھے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ارے رب کریم نے ہمیں بھیجا ہے، اسی کی مرضی سے دنیا میں آئے، کل کو اس کی مرضی ختم ہوگی، دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے. ارے آج تک کوئی ایسا ہے کیا جس کو رب کریم نے دنیا میں بھیجا ہو اور پھر جو ہے وہ گیا نہ ہو؟ ہر ایک آنے والے کو جانا ہے، لیکن کام کر کے جو چلا گیا، ذمہ داری ادا کر کے چلا گیا. صحابہ اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتے تھے کہ ہم ایک کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بس طاقت ہے، کھنگنے ہیں. رستم کے دربار میں پہنچے. اس زمانے کی رستم کی طاقت جیسے اس زمانے میں امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے، ایسی رستم کی طاقت تھی اس زمانے میں. ایسی طاقت کے پاس ایک تنے تنہا ربی ابن عامر جاتے پہننے کے لیے کاٹن، ٹیری کاٹن نہ، بلکہ ٹاٹ پہنا ہوا ہے.
लगाने के लिए कास बटन रबी बटन नहीं बल्कि बबूल के कांटे लगाए हुए, सवारी के लिए मर्सिडीज फरारी, खच्चर पर सवार है, घोड़ा भी नहीं है, खच्चर पर सवार है, तलवार है मगर टूटी हुई। इसी शान के साथ वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुस्तम के दरबार में जाते। रुस्तम को पता चला हुजूर का कासिद आ रहा है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के कासिद आ रहे हैं। उसने जो है वो अपने महल से 1.25 किलोमीटर जो 1 मील होता है, उसने जो है वो मैदान को सजाया और आजू बाजू अपने वज़रा को खड़ा किया, हर एक के हाथ में नंगी तलवार दी, एक की तलवार इधर दूसरे की तलवार इधर, गोया के कमान बनी हुई है, और नीचे कालीन को बिछाया। रिबी इब्न आमिर रदी अल्लाह अन्हु इसी शान के साथ जो है उस रुस्तम के दरबार में पहुंचते। बाहर गेट पर ही वो समझता था कि हमारी शान और शौकत को देखेंगे, हमारे जलवे को देखेंगे तो रिबी इब्न आमिर मोहम्मद के कासिद झेप जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन इकबाल कहते हैं शान आंखों में नजरती थी जहांदारों की, शान आंखों में नजरती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। कोई बदजन होता तो बिगड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। सहाबा जो दुनिया में चले मुल्क माल की बुनियाद पर नहीं, यकीन की बुनियाद पर, इसी शान के साथ रिबी इब्न आमिर पहुंचे। जब गुजरा ने देखा, अंदर गए रुस्तम के पास, कहा एक ही आदमी आया है और ऐसी ऐसी हालत है, टाट पहना है, बबूल के कांटे लगाए हैं, खच्चर के साथ आया है। तो रुस्तम डींगे बहुत मारता, जैसे आजकल जितने अइम्मा कुफ्र है वो डींगे बहुत मारते, हम यूं कर डालेंगे, हम यूं कर डालेंगे, हम यूं कर डालेंगे। नादानो, तुम खुदा हो, जो चाहे करो, वो तो खुदा की ताकत है, जो चाहती है जहां चाहती है जैसे चाहती है करने पर कादिर। तुम तो मजबूर हो, इतने मजबूर, इतने लाचार कि एक लुकमा मुंह में रखा, हलक के नीचे उतर गया, अब बेबस है, लाचार है, मोहताज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रिबी इब्न आमिर इसी हाल में पहुंचे। रुस्तम बहुत डींगे मारता था। जब कहा तो कहा कि कासिद आने दो। तब वो खच्चर बांधने को तैयार नहीं, खच्चर के साथ आना चाहते, आने दो। हाँ, उन्होंने कहा खच्चर यहां बांध के जाओ। कहा हम आए नहीं है, बुलाए गए हैं। हाँ, हम आए नहीं हैं इस दुनिया में, हम भेजे गए हैं। हम अपने आप को समझे, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, जिस जिम्मेदारी के खातिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जानों को खपाया। अरे मैं और आप जो है जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तो उठाइए। ओ अजीजान मोहतरम, हम कितने बेहिस हो चुके, हमारे दिल कितने मुर्दा हो चुके। जिस जिम्मेदारी के खातिर कायनात के इमाम खपा करते थे, कितना अपने आप को खपाया है, जरा गौर तो करो। अरे कायनात के इमाम की सीरत तो पढ़ा करो, कभी तो गौर किया करे कायनात के इमाम ने अपने आप को कितना खपाया है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए एक वक्त का किस्सा मुझे याद आता है। अरे कायनात के इमाम मीना के मैदान में हज के काफले रवा दवाए, हज के काफले आते और कुछ काफले जाते। कायनात के इमाम फरमाते चलो इन्हीं को दावत दे दे, एक एक
ایک فرد امت تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ جو ایک اللہ ہے وہی سب کچھ کرتے ہیں اور کائنات کے امام کے طریقوں میں کامیابی ہے، یہ دین میری زندگی میں آ جائے، 100% دین آ جائے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک، دنیا کے آخری کنارے تک یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچ جائے۔ کائنات کے امام کوشائے فکر مند ایک قافلے کے پاس پہنچتے، ان کو جا کر دعوت دیتے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے حکم پر آئے۔ قافلے والوں نے بات سنی، کہا آپ کی بات بڑی اچھی ہے لیکن ہمارے سردار کو آنے دو، ہم اس کے سامنے آپ کی بات رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا سردار آیا، لیکن وہ کم وقت پہلے سے حضور کو جانتا تھا، میرے اور آپ کے آقا کو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب وہ آیا تو کہنے لگا اس ساحر کو، اس جادوگر کو کس نے یہاں کھڑا کیا؟ قوم نے کہا ہم نے کہا اگر میری قوم کھڑا نہ کرتی تو میں تجھے یہ کہتا۔ خیر آپ چلنا واپس ہونا شروع کی۔ اس نے شرارت کی، جب آپ اونٹنی پر بیٹھنے جا رہے تھے تو اس نے اونٹنی کو کیل چبھوئی جس سے اونٹنی گر پڑی۔ اور عزیز دوستوں اور بزرگوں، اونٹنی کیا گری، کائنات کے امام بھی گر پڑے۔ آپ جو ہے وہ دھول میں گر چکے۔ ایک کم وقت آگے بڑھا اور اس نے آپ کے گال پر ایک تماچا مارا۔ ایک کم وقت آگے بڑھا، اس نے آپ کے سینے کو پکڑ کر چاک کر دیا اور ایک آگے بڑھ کر آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیتا۔ آپ علیہ السلام اسی حال میں کھڑے ہوئے، آپ بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، آپ کھڑے ہوئے کچھ نہیں کہا۔ آگے کو چلے، حضرت زینب جو ہے بیٹیاں باپ کا انتظار کرتی ہے، بیٹی زینب باپ کے انتظار میں کھڑی تھی، میرے ابو آئیں گے، میں پانی کا پیالہ پیش کروں گی، وہ پانی پیئیں گے۔ لیکن بیٹی کو کیا پتا تھا کہ باپ اپنے اس امت کے درد و غم میں کس حال میں واپس لوٹنے والے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے، بیٹی نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غبار ہے، آپ کے کپڑوں پر غبار ہے، اس نے پانی پیش کیا، آپ نے چہرے کو دھویا۔ بیٹی کہنے لگی ابا ہم کافی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، ہم اپنی نماز پر، اپنے روزے پر، اپنی حج پر، اپنی زکوٰۃ پر ہم خوش ہیں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا شیوا ہے، اپنی نماز پر خوش ہو جانا، اپنے روزے پر خوش ہو جانا، اپنے دیندار ہونے پر خوش ہو جانا۔ میں اور آپ محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کا مزاج تو یہ ہو کہ میری ذات سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک دین اس کی حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچے، جس دین کے خاطر حضور نے ایسی قربانیاں دی۔ خیر ربی ابن عامر سمجھتے تھے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے اس وقت دنیا میں تم دیکھو لوگ کہتے ہیں حکومت ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ ان نادانوں کو کہا جائے گا 60 ملکوں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، 60 ملکوں کی، ڈاکٹرز، لائرز، ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، کلیکٹر، آپ کو مسلمان ملیں گے، عہدے ہمارے پاس، ڈگریاں ہمارے پاس، تعداد میں کتنے ہم 125 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن ساری دنیا میں مار کھا رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل ہے، اور وہ سوالات ساری دنیا پر غالب۔
اور ہم 125 کروڑ سے زیادہ ساری دنیا میں ذلیل. بھائی پاگل ہو، پیڑا ہو، ایک آدمی جس کا اسکرو ڈھیلا ہو، اس کا تو سوال نہیں، لیکن اللہ نے ہم سب کو عقل سلیم دی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کیا بات تھی وہ سوالات ساری دنیا پر غالب، ہم 125 کروڑ ساری دنیا میں ذلیل. سوچنے پر پتا چلا وہ امتیازی کام جو حضور کی نیابت میں اس امت کو ملا تھا، امت نے اس کام کو چھوڑ دیا. میں نہیں کہتا ایشیا کے بہت بڑے محدث اور اپنے زمانے کے قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام نے تو دعوت کے کام کو چھوڑ دیا. عوام تو اپنی روزی روٹی میں روٹی ہے نا، روٹی یہ سب کو ڈراتی ہے. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ روٹی سب کو ڈراتی ہے. اس وقت جو اپنے آپ کو دادا کہتا ہے روٹی اس کو بھی ڈراتی ہے. حالانکہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کا ذمہ ہم نے نہ لیا ہو. کبھی دیکھا آپ نے آپ کے اس علاقے میں میسیکنگ میں کوا ہل بیل لے کر جا رہا؟ ارے بھائی کوے صاحب آپ ہل بیل لے کے جاتے کیا کرے؟ پیٹ لگایا ہے، کھیتی کرنی پڑتی. ارے دیکھا کبھی؟ بولو نہیں. کبھی دیکھا جنگلات میں آپ کے یہاں شیر اینڈ سنس، شیر اور اس کے بیٹے کی دکان کیا کر رہے تھے کہ برتن بیچتے؟ ارے شیر صاحب تم برتن کیا کرے، پیٹ لگایا ہے، دھندا کرنا پڑتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے آپ کے جنگلات میں ہاتھی اینڈ برادرز، ہاتھی اور اس کے بھائی کی دکان؟ بھئی کیا کرتے؟ کیا کپڑے بیچتے؟ کیا کرے، پیٹ لگایا ہے، دھندا کرنا پڑتا ہے. دیکھا کبھی؟ 17,999 کم و بیش مخلوقات کو اللہ اپنے دست قدرت سے کھلاتا ہے. ایک حضرت انسان کا بچہ ہے جس کو اسباب کے جال میں پھانس دیا. امتحان لینا ہے کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا پجاری ہے، کون مسبب الاسباب کا پجاری ہے، کون 360 کا پجاری ہے، اور کون ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پجاری ہے. امتحان چل رہا ہے. اس لیے پورے جنت میں پریوں کا جال بچھا دیا. امتحان لینا ہے بھائی کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے. ہم سب امتحان ہال سے گزر رہے ہیں، پریکشا گھر سے گزر رہے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داری کو جانتے تھے. کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم تو بلائے گئے، خچر کے ساتھ جائیں. وہ ڈینگے بہت مارتا تھا لیکن کہا آنے تو. چلنا شروع کیا، وہ خچر کے پیر پھسلنے لگے. وہ قالین بچھایا تھا. تیری سو پہ افرنگی. علامہ اقبال نے نوجوانوں کو بہت جھنجھوڑا. میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے اقبال تو عارف تھا، اللہ کو پہچانتا تھا. تیری سوف افرنگی تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسائی. نوجوان کا جا رہا ہے، نوجوان نسل کس راستے پر جا رہی ہے. کہا اقبال کہتے تیری سوف افرنگی، تیرے بال تو انگریز کی طرح کٹے ہوئے، تیری قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسائی. یہ جوان تو رب کریم کا حکم جو ہے دنیا میں عام کرنے کے لیے چلنے والا تھا. افسوس صد افسوس ہے ہم نے کام کو چھوڑ دیا. تو حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں عوام نے تو دعوت کے کام کو چھوڑ دیا.
لیکن خواص کے نزدیک بھی متروک ہو گیا، خواص نے بھی چھوڑ دیا۔ اب کام کرے کون؟ گنڈا سنگھ کرے، چرچل کرے، یا پھر جبریل امین جماعت لے کر آئے؟ کام کون کرے؟ اور یاد رکھو، کام پر دام بھی ملتا ہے اور کام پر نام بھی ملتا ہے۔ کام پر دام بھی ملتا ہے اور کام پر نام بھی ملتا ہے۔ کام نہ کرے اور دام چاہے تو دام بھی نہیں ملتا، نام بھی۔ ارے مثال کے طور پر ایک آدمی ملٹری میں ہے، آپ کے علاقے کا، 15 برس سے 10 برس سے، اب اپنی بہن کی شادی میں آیا چھٹی لے کر، اور اچانک اس کو فون آیا، ٹیلی فون یا ای میل آیا یا میسج آیا، جو بھی ہو، کہا کہ تم بارڈر پر جلدی سے حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ اب یہ سارے شہر والوں کو جمع کریں اور کہا دیکھو یہ وردی میرے پاس ملٹری کی ہے، یہ گن میرے پاس ملٹری کی ہے، میں ملٹری میں ہوں، آپ جان۔ تو سارے بستی والے کیا کہیں گے؟ بھائی یہ گن اور یہ وردی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کام کی طرف رہبری کرتی ہے۔ ہاں ہم سب بھی پہچان کو لے کر بیٹھے ہیں، ابھی نماز، روزہ، حج، زکات، سارے عقل مند کہیں گے یہ ملٹری، یہ ڈریس ملٹری کے کام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ مشین گن تیرے کام کی طرف رہبری کرتا ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام ملک کے خاطر جان دینا۔ اگر تو اس وقت بارڈر پر حاضر نہیں ہوا تو تو ملک کا غدار سمجھا جائے گا اور تجھے کل کو سولی کے ماچڑے چڑھایا جائے گا۔ ایسے ہم سب پہچان، اللہ کرے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اللہ نے ایک کام دیا ہے، وہ کام میں نے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ اسی حال میں اس کے دربار میں جاتے ہیں، خچر کے پیر پھسلنے لگے، ربی ابن عامر اترے اور پھر تلوار نکالی اور اس کی قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے۔ دیکھا، کسی کی دنیا ان کی نظروں میں جچتی نہیں تھی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے نزدیک دنیا اس مٹی سے زیادہ غلیظ تھی جو جوتوں میں لگی رہتی۔ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے چشت کے بڑے اللہ والے بھی، ہم اہل سنی و جماعت سے تعلق رکھتے، اس لیے ہمارے یہاں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے۔ دعوت سے دینی مزاج بنے گا، تعلیم سے عمل کی شکل صحیح ہوگی، اور تزکیہ اللہ والوں کے پاس جانے سے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ ہاں یہ تینوں محنتیں ہیں اور تینوں ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلے، یہ نہیں کہ ایک ہی کام چلے نا، یہ تینوں محنتیں۔ خیر عبید اللہ احرار کے پاس ایک آدمی پہنچا، سوچا بیعت ہونے کے لیے جائے۔ پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس بیعت ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں، اب وہ گئے تو ان کی خانقاہ کے باہر جو ہے وہ میخیں لگی ہوئی ہے۔ ارے اس زمانے میں لوگ جانوروں پر آتے تھے تو جانور باندھنے کے لیے اپنے یہاں کہتے کوڈاڑیوں، ارے جانتے کہ نہیں کوڈاڑیوں، جانور باندھنے کی جگہ۔ تو پارکنگ، تو وہ کوڈاڑیا پارکنگ بنا ہوا تھا، اس میں جو میخے جو کھیلے گڑے تھے وہ سونے کے تھے، کھائی کے تھے سونے کے۔ اس نے دیکھا، اوہو یہ پیر تو بڑا دنیا دار معلوم ہوتا ہے۔ ہاں دیکھا، نجا ظاہر پرستی پر اگر عقل ہو یہ ناداں، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ ہم سب ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کی چمک ممک کو دیکھتے ہیں اور ہم جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بیچارہ، ہاں یہ تو بہت دنیا دار پیر ہے، کہا چلو اس سے بیعت نہیں ہونا، واپس چلے۔ اب واپس جب جانے لگے تو شہر کے اس کنارے سے اس کنارے، اس جگہ سے اس جگہ،
لیکن کوئی صحیح راستہ باہر جانے کا ملتا نہیں. تو ایک عقل مند سے ملاقات ہوئی. ہماری تو ملاقات بھی ہوتی ہے تو سب بٹھڑوں سے ہوتی ہے. ارے خبر ہے تم کو ایک بٹھڑ تھا نے ایک مہا بٹھڑ, خبر ہے تم کو؟ سنا دو سنا دو. دونوں دریا کنارے سفر کر رہے تھے, یعنی چل رہے تھے. تو ایک تھا بٹھڑ ایک تھا مہا بٹھڑ. جیسے ہوتا ہے ایک کنجوس ایک مہا کنجوس. تو کنجوس کو مہا کنجوس ملا تو کہ یار ઘી બહુત મોંઘું છે, ઘી બહુ મોંઘું છે, હું કરે તું? તો وہ કંજૂસ કહેવે કે આપણે તો 100 ગ્રામ લીધેલું 4 મહિના થઈ ગયા ચાલતું છે. એ કેમ કેમ? તો કે કાચની બોટલમાં ભરેલું છે, ગરમ રોટલી પર બોટલ ફેરવી લેવાની, આમ પૂરું. તો वो महाकंजूस था. वो कहने लगा यार तू तो બહુ ખર્ચો કરે. તો કે કેમ? તો કે આપણે તો ગરમ રોટલી લઈને ઘીવાળાની દુકાનની તરફ મોં કરીને ખાઈ લેવાનું. ऐसे बुट्ठड़ एक महाबुट्ठड़. तो दोनों चल रहे थे. तो एक बोर्ड लिखा हुआ था दरिया किनारे. उस पर लिखा था जो डूबते को बचावे उसको 1000 रेन. कितने? अरे कितने रुपये समझ लो, चलो ने रेन नहीं तो 1000. तो वो महाबुट्ठड़ को बुट्ठड़ कहने लगा. तू पढ़ હું તને કાઢું. 1000 મળે 500 તારા 500. અરે અડધા તારા અડધા. હા ભાગ પાડી લેવાનો. આવું જ ચાલે હમણાં દુનિયામાં. હા અરે किसी नल में सुबह के रंग में भी शाम के आसार मिले और दीन की राह में भी दुनिया के तलबगार मिले. बहुत चौकन्ना रहने का जमाना है, बहुत चौकन्ना रहो. सुबह के रंग में शाम के सुबह का वक्त और शाम के आसार मिले. दीन की राह में भी दुनिया के तलबगार में. दीन का पर्दा डाला है और नीचे से दुनिया घसोटी जा रही है. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. माल होगा तो जिंदगी बनेगी. तो वो कहने लगा अर्धा ताड़ अर्धा मारा. अब वो बुट्ठड़ था और ये महाबुट्ठड़. तो बेचारा गिरा अंदर. जैसे अंदर गिरा और गया अंदर फिर बाहर आया. अरे समंदर खींचता है बाहर लाता है फिर खींचता है. खींचा फिर अंदर बाहर लाया. उसने हाथ दिया कि बचा ना. अरे अल्लाह. वो वापस अंदर गए. फिर दूसरी बार आए तो भाई अपनी बात થઈ ગઈ ને, અડધા તારા અડધા મારા, બચાવ નહીં. वो ना कहता है, मुंडा हला के तीसरी बार, अब लास्ट एंड फाइनल चांस इज लास्ट, खत्म. अब आखिरी बार आया भाई 1000 पूरा तारा મને બચાવ તો કરી. તો કે ના, એમ કે તું અંદર પડ્યો પછી પાછલું બોર્ડ મેં જોયું કે જે મરેલાને કાઢે એને 2000 રહે. તારું જે થવાનું હોય તે. हाँ ये दुनिया ऐसी है. तेरा जो होना हो. इसलिए अक्लमंदी और होशियारी ये है अपनी आखिरत की तैयारी हम खुद कर ले. वरना इन आंखों ने इतनी उम्र में ऐसा हाल देखा है कि बाप का जनाजा घर में है और औलाद के मुंह से सुना है अपना बाप कुछ छोड़ के गया कि कुछ नहीं रख के गया. કોઈ કોઈનું નથી, બધું સ્વાર્થનું છે. कोई, अरे दिल में लिख लो कुछ जुमले. कोई કોઈનું નથી, બધું સ્વાર્થનું છે. रब्बे करीम इरशाद फरमाते मेरी बात नहीं है, अगर मेरी बात होती तो गलत हो जाती. यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी. रब्बे करीम इरशाद फरमाते ऐसा दिन आएगा जबरदस्त कि जो है वो भाई से भागेगा. यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मी
و ابی، ارے ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ارے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ اور لوگوں یہ افسانہ نہیں ہے، پکی پکی بات ہے، سچی سچی بات ہے۔ کائنات کو پالنے والے اور کائنات کو بنانے والے رب کریم کا ارشاد ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ارے تیرے پہلو میں لیٹنے والی بیوی، ارے تیرے ساتھ رہنے والا تیرا بچہ، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ہر ایک جو ہے اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ایک پیر صاحب کے پاس بچہ رہتا تھا۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو اچھے پیر صاحب کے پاس رکھتے تھے، اللہ والوں کے پاس رکھتے تھے، لیکن اب کیا کہتے ہیں، مارو کوئرو موٹو تھئی گયો، کوئی ہارو વેપારી છે કે નહીં, એ કેમ હું થયું ભાઈ કે એની પાસે આને મૂકું જરા ટ્રેન કરવા તો એ બી હારી રીતના કાન કતરતો થઈ જાય۔ ارے ایسا چلتا ہے نا، میری بات سمجھ میں تو آتی ہے نا تم کو؟ بولو نا ذرا تو بولو۔ تو وہ بچہ رہتا تھا، پیر صاحب سمجھاتے رہتے تھے دنیا کی چیزیں یہ وہ۔ تو ایک دن بچہ کہنے لگا، حضرت تم کہتے کہ ماں بھی کام نہیں آتی، ماں بھی باپ بھی یہ بھی، میری ماں تو کتنی محبت کرتی۔ اب پیر صاحب سمجھ گئے کہ اب اس کو ایسے نہیں، پریکٹیکل سمجھانا پڑے گا۔ کیسے؟ ارے کہتے نا واڑیوں نہیں وڑے ہاریوں وڑے، دیکھیں پریکٹیکل سمجھانا پڑے گا اسے۔ اب استاد نے کہا ایک کام کر، سانس روکنے کی پریکٹس شروع کر دے۔ کائی کی سانس روکنے کی، ارے سانس روکنے کی۔ اب اس نے شروع کی، چند دنوں کے بعد 2 منٹ، 2.5 منٹ، 3 منٹ۔ اب استاد کو آ کے کہا پیر صاحب کو، میں نے پریکٹس کر لی، تو کہ اب ایک کام کر، کل صبح جب تیرے کو اٹھا گئے تو جیسے مر جاتا ہے نا ایسے سانس بند کر کے پڑے رہنا۔ تو کہ اچھا۔ او صبح اٹھایا تو پڑا رہا، تو ماں نے شور مچانا شروع کیا، مر گیا مر گیا، مری کیوں۔ تو اتنے میں استاد وہاں سے، کیا ہوا؟ ارے دیکھو آپ کا شاگرد کے انتقال کر گیا، مر گیا۔ تو جلدی سے استاد اندر آئے تو سارے رشتے دار جمع تھے، ماں بھی دادی بھی سب۔ تو استاد نے، پیر صاحب نے کہا ایک گلاس دودھ لاؤ۔ جلدی سے دودھ منگایا اور پھر دم کیا۔ ماں بازو میں کھڑی تھی، لو کیا ہوگا؟ تو کہ تم مر جائے گی، یہ زندہ ہو جائے گا۔ ارے بولو، تو مری، یہ ماں کہنے لگی اب یہ مر گیا تو اس کو مریلا رہنے دو۔ استاد نے دادی کی طرف بڑھایا، کیا ہوگا؟ ایسے بھی تو 80 کی ہو گئی، تو چلی جائے گی، یہ زندہ۔ نہیں اب یہ مر گیا تو اس کو مریلا رہنے۔ اتنے میں اس نے آنکھ کھولی، کہنے لگا صدقت یا استادی، اے میرے استاد آپ نے سچ کہا، کوئی نو۔ ارے بولو، کوئی نو نہیں۔ ہاں میں تو یہی بات سمجھانے کے لیے جو ہے وہ چلتا پھرتا رہتا ہوں، میرے کو بیان سنانا نہیں آتا۔ اپنے آپ کو چوکنا کرو، اپنے آپ کو ہوشیار کرو، اپنے آپ کو پہچانو ہم کون ہیں۔ ہم حضور کے نائب ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ حضور والا کام ہم سب کے ذمہ آ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مستثنی نہیں کر سکتا، ہر ایک کے ذمہ دعوت والا کام آیا ہے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بات رہ جائے گی عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر، اس نے دیکھا سونے کی میخیں گڑی ہوئی، کہا یہ اللہ والے سے بیعت نہیں ہوتے، یہ تو دنیا دار ہے۔ چلنا شروع کیا، اب شہر کے اس کنارے سے اس کنارے،
عقل مند سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا بھائی کیا بات ہے, کہاں جانا چاہتے ہو, کب سے ادھر دیکھا اب ادھر دیکھا. تو کہا کہ ہم کو شہر کے باہر جانا ہے, راستہ نہیں ملتا. وہ بھی اللہ والے تھے, کہنے لگے عبید اللہ حرار کے پاس آئے تھے. تو کہا ہاں. تو کہا کہ ارے بھائی اللہ والے کے پاس آئے ہیں, بیعت ہونا نہیں ہونا دوسری بات ہے, تم ان سے بیعت ہو مت ہو کوئی بات نہیں, لیکن اللہ والے کے پاس آئے تو زیارت تو کر کے چلے جاؤ. اللہ والوں کی زیارت بہت بڑی چیز ہے, یہ تو ہم سب سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اللہ والے کون؟ جس کو پوچھڑا نکل جاوے تو کہ اللہ والوں. ارے اللہ والوں کو دو سینگ تھوڑی نکلتے, سینگ نکل جاوے تو اکھا میپیکنگ کیا ساؤتھ افریقہ جمع ہو جاوے, اللہ والے آئے ہیں اللہ والے آئے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہوتا, اللہ والوں کو پہچاننا پڑتا ہے. تو کہا زیارت تو کر کے چلے جاؤ. اب اس کے بھی سمجھ میں آیا بھائی اللہ والے آئے ہیں, ان کے پاس ہم آئے اتنے دور سے, چلو ان کی ملاقات کر لیتے ہیں, ان سے تھوڑا سا فیض حاصل کر لیتے ہیں. جیسے ہی گئے تو اللہ والوں کے دل آئینہ ہوتے ہیں. عبید اللہ حرار کے پاس وہ پہنچے اور جا کر بیٹھے. حضرت نے اپنے دل کے آئینے میں دیکھ لیا, تصور سے میرے دل میں اجالا کر لیا میں نے, جو آنکھیں بند کر لی تو نظارہ کر لیا میں نے. کہنے لگے یہ جو سونا ہم نے مٹی میں گاڑا ہے, اس سونے کی قیمت اگر ہمارے دل میں اس مٹی سے ذرا زیادہ ہوتی تو وہ مٹی میں نہیں گڑتا, ہمارے دل میں گڑ جاتا. ہم نے اس کو مٹی میں گاڑا ہی اس لیے ہے کہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر ہیں. ربیع ابن عامر سمجھتے تھے, اسی لیے اقبال کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں, سمجھتے تھے اصول زندگی کو زندگی, لیکن تیرے خاطر بدل ڈالے اصول زندگی ہم نے. ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچ چکے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ان کی نظروں میں جھکتی نہیں تھی, سیدھے رستم کے دربار میں پہنچ گئے. رستم گاؤں تکیے لگا کر بیٹھا تھا, ادھر نظر کی ادھر نظر کی, کوئی استبل نظر آ جائے, کو داڑھی جو ہے تو جانور باندھے, لیکن استبل نظر نہیں آتا, کو داڑھی نظر نہیں آؤ تو وہ بیٹھا تھا ایسے, اچھا ذرا سائڈ پر ہٹ, ہاں ذرا سائڈ پر ہٹ. اسی کے گول تکیے کا گاؤں تکیے کے ساتھ اپنے خچر کو باندھ دیا. پھر ایک دم سے سامنے کرسی پر بیٹھے, پھر یاد آیا یہ سونے کی کرسی ہے تو فوراً اتر گئے. کہا میرے آقا نے سونا اور چاندی استعمال کرنے سے منع کیا مردوں کے لیے. فوراً اتر گئے اور پھر کہنے لگے اسلم تسلیم, اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ. کیوں آئے ہو؟ رستم نے کہا. ربیع ابن عامر کہنے لگے ایک اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں, 360 کی غلامی سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک کی غلامی میں داخل کرانے ہم تمہارے پاس آئے ہیں, اور اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکالے اور آخرت کی وسعت میں داخل کرے, اور 360 کی غلامی سے نکالے ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرے. اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اسلم تسلم. اس نے کہا کہ یہ نہیں کیا تو کہا جزیہ دو, ٹیکس دو, ہم تمہارے جان مال کی حفاظت کریں گے اور تم پر دعوت اسلام پیش کرتے رہیں گے. کہا یہ بھی نہیں کیا تو پھر تلوار نکالی, کہا کہ پھر آ جاؤ میدان میں, ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. ایک ایک صحابی اپنے آپ کو بھیجا ہوا سمجھتا تھا. اس لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے اس دنیا میں کام کرنے کے لیے. کام کریں گے اس دنیا میں تو آخرت میں آرام کریں گے. تو اس لیے کام کریں گے سب, ارے کریں گے سب, کرنٹ نہیں ہے انشاءاللہ. اپنے ان کو تو چھوڑ دیتے, اتنے لوگوں کو پوچھتے ہیں کرنٹ نہیں ہے,
کام کریں گے ہیں؟ اللہ نے کام دیا ہے، اپنے یہاں کام چلتا ہے نا دعوت کا کام، ہاں اس میں اپنے آپ کو لگانا کھپانا اور جو ہے وہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرنا، اور مدرسے والے آوے اور مدرسے جہاں چلتے ہیں ان کی معاونت کرنا، علماء کی قدر کرنا، حفاظ کی قدر کرنا۔ آپ لوگ کہیں گے ہم تو تبلیغ کا کام کر سکتے، اب پیر صاحب تو ہے نہیں، ہم مرید کیسے بنائے؟ بھائی مرید مت بناؤ تو، لیکن لوگوں کو ترغیب دو، بھائی اللہ والوں سے بیعت ہو جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی زیارت کرو۔ ایک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ سارا تاج دے دیا۔ ایک گھڑی کا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سالہ نفل عبادت سے افضل۔ لوگوں کو ترغیب دو، بھائی تبلیغ کا کام ہم کر سکتے ہیں، 5 اعمال کرے، اس کے ساتھ لوگوں کو ترغیب دو۔ ہم کہاں کہتے ہیں آپ مدرسہ پڑھاؤ، ترغیب دو کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، اپنے بچے کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو محدث بناؤ، اپنے بچوں کو مفسر بناؤ، اپنے بچوں کو جو ہے وہ عالم بناؤ، لوگوں کو ترغیب دو۔ کوئی بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں تو کہا کہ ان کی مدد کر کے ان کو عالم میں حافظ بنانے کے لیے، یہ کام ہے کرنا، تو ہی نہ چاہے تو بہانے 1000 ہے، اور تو جو چاہے تو راہے ہر ایک کام کرے، اور جو جس کام کو کر رہا ہے دوسرے تمام جتنے دین کے شعبے ہیں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھے۔ ارے کیا کرے کیا کرے؟ وہ میرے حضرت میرے والد صاحب کو سوٹ ہوتا تھا، ہم کو چھوٹی زبان اچھی بات نہیں معلوم ہوتی، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھے، کام جتنا کر سکتے اتنا کرے۔ بھائی کوئی 5 کام کر سکتا ہے 5 کرے، 4 کر سکتا ہے تو ارے بولو 3 کر سکتا ہے تو 2 کر سکتا ہے تو۔ پھر ہمارے حضرت فرماتے تھے نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کے لیے دعا کرو، ارے نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کے لیے دعا کرو۔ پھر ہمارے حضرت فرماتے تھے دعا بھی نہیں کر سکتے تو اچھی نگاہ سے دیکھو۔ کیسے؟ پھر بہت عجیب بات فرماتے تھے کہ سور مت بنو، ارے وہ تو باغیچے میں بھی پاخانہ تلاش کرتا ہے، کمیاں کس میں نہیں ہے، عیب کس میں نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ سب میں عیب ہے، کس میں عیب نہیں ہے؟ اس لیے اچھی نگاہ سے دیکھے، احترام کرے، اکرام کرے ہر ایک دین کے شعبے کا، اور جس شعبے میں اللہ ہم سے کام لے رہا ہے ہم کام کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینہ سے، کپٹ سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حسد کی بیماری میرے حضرت فرماتے تھے بیٹا جو ہے وہ کینسر اور ایڈز آدمی کو قبر کے گھڑے میں پہنچاتا ہے، اور حسد اور تکبر آدمی کو جہنم کے گھڑے میں پہنچاتا ہے۔ یہ بڑی بیماریاں ہیں۔ خیر کبھی دوبارہ آؤں گا تو عرض کروں گا دل کی بیماریوں پر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کام دیا ہے سیدھا سادہ، اس کام میں موت تک لگائے رکھے، کریں گے سب انشاءاللہ۔